میں جناب آگے چلا گیا، حکیم نور الدین پیچھے رہ گیا. عبد الکریم سیالکوٹی. عبد الکریم سیالکوٹی، تھینک یو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ چلا گیا جوش کے اندر اور جا کر انہوں نے کہا جناب حضرت حضور مرزا صاحب آپ کی بیگم جو ہے وہ پردہ بے پردگی کی یہ ادھر ادھر گھومتی ہیں، لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، زیارتیں لے رہے ہیں، تو یہ تو خطرناک کام ہے. تو مرزا صاحب آگے سے کہتے ہیں جاؤ جی جاؤ جاؤ جاؤ، ہم ایسے پردے کو نہیں مانتے، ہمیں نا پردہ سمجھاؤ، پردہ کیا ہے. یہ عالم ہے. ایک طرف یہ ہے، اور احمدیوں کو کہتا ہوں میرے آقا کا معیار دیکھو کہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکلتے ہیں ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے اعتکاف کی حالت میں، پلٹ کر آتے ہیں واپس اور صحابہ کو کہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو، تصدیق کرنا چاہتے ہو، یہ میری بیگم ہے، میں کسی غیر عورت کے ساتھ نہیں ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ پر بدگمانی، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے رسول نے کہا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ تھا میرے آقا کا معیار. ٹھیک ہے جی، بات کرتے ہیں. تو یہ جی دوبارہ آ گئے ہیں تو فلانے آ گئے ہیں ڈرامے بازو. مرزا صاحب کو تو خوابوں میں بھی محمدی ننگی نہاتی نظر آتی تھی. جی 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 جو سامنے ننگی نہاتی تھی اس کا ذکر تو آپ نے کیا نہیں، ذکر حبیب میں. ٹھیک ہے، میں خواب تک ہی رہنا چاہتا ہوں. چلے خوابوں تک، میں نے آپ کو کہا نا خوابوں میں کوئی پابندی نہیں ہے. حقیقت میں بھی وہ تو ایک کمرے میں بیٹھ کے چار پائی میں، یہ بھی ہے حوالہ، یہ بھی مل جائے گا. عورت بیٹھ کے کمرے میں نہا رہی ہے آرام سے، مرزا صاحب کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس پہ. حضرت صاحب بیٹھے ہی اپنے مشغول ہیں. اب ایک زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر کو 3 سال پہلے ایک ڈیبیٹ پڑی ہوئی ہے جس میں فاروق بھائی کے استاد محترم بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، اس ڈیبیٹ میں ابھی مجھے پھر پتا چلا، کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا، پھر فتوا لگا رہا تھا یہ بھی ملحد ہیں تو یہ فلاں. چلو چھوڑو، دفعہ مارو. اچھا خیر، اس ڈیبیٹ کے اندر شیخ صاحب ایک قادیانی کے ساتھ جو کہ جناب بڑا مربی ان کا، ٹھیک ہے، یو کے کا، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو ان کے سامنے یہ ہم نے حوالے رکھے. ہم نے کہا یہ دیکھیں مرزا صاحب کے ارد گرد چیخو چنگھاڑ، زنانہ حرکتیں، اور یہ عورتیں نہا رہی ہیں، یہ سارے معاملات. تو آگے سے کہتے ہیں، آگے سے ٹیڑھا سا منہ کر کے کہتا ہے مرزا صاحب تصنیف کے اندر اور کتابیں لکھنے کے اندر اس قدر مشغول تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور بھی ایک بات کی تھی، کہتا تھا مرزا صاحب رئیس قادیان تھے، لوگ آتے تھے بھائی، تمہارے پاس کوئی نہیں آتا تو ہم کیا کریں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، رئیس قادیان. چلو جی آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے کہ پٹاری کھل جائے. جہادی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب کو جمائی آ رہی ہے، میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرا خیال ہے آپ نے 3 گھنٹے کہا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم کہا یار. شیخ صاحب کا بہت، آپ اگر رکھنا چاہتے ہو تو بڑی خوشی سے کوئی میرے لیے سوال ہے تو بتا دو، ورنہ پھر میں نے اپنی ابھی میڈیسن. شیخ صاحب میرے خیال سے آپ چائے کافی لیں. شیخ صاحب آپ جی آپ، میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ میں 15 سے 20 منٹ اور صرف لوں گا. اگر آپ حالت رویا میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. آپ ایسے کریں مجھے سکرین سے اتار دیں تاکہ میرے کو آواز آتی ہے، میں اپنا کام کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے فاروق، اپنا خیال رکھیے گا. بہت اپنا خیال رکھیے گا. شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا. شیخ صاحب اگر آ جائیں، ویسے تو دور سے سن رہے ہوں گے مگر جب آ جائیں تو ان سے اختتامی کلمات ضرور لے لیں گے ہم، اگر وہ موجود رہے تو، وگرنہ ان کی طرف سے بات ہو جائے گی. لیں جی آگے بڑھتے ہیں. جہادی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی جہادی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے کہ وہاں پہ قادیانی کی مسجد کو کیوں توڑا جاتا ہے پاکستان میں؟ جہادی بھائی آپ کے مائک سے تھوڑا شور آ رہا ہے تو میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو ایک کرتا ہوں. جہادی بھائی آپ احمدی ہیں؟ نہیں. آپ یہ شور بڑا آ رہا ہے. آپ کا مائک میں میوٹ کر رہا ہوں، اس میوٹ کریے گا ذرا. ہاں میوٹ کریں، جب میں بولوں گا تو آپ نے پھر اس کا جواب دینا ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی. وہ دجال ہے، دجال. ٹھیک ہو گیا، مائک میوٹ کر لیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تھینک یو. اچھا دیکھیں، 1980s میں ضیاء الحق کے زمانے میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی تھیں، جن امینڈمنٹس کے ذریعے میں یہ اصول پایا تھا کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کا اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ اسلام کے تشخص کو
लूटने के लिए और उसको धंधा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने ये सारे का सारा कल्ट खड़ा किया था। लिहाजा उन्होंने ये कानून बनाया कि चूंकि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है तो इस्लाम के किसी भी शायर को यानी सिंबल को ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये मस्जिद के मीनार नहीं बना सकते। जिस तरह हमारी मस्जिद का एक तशख्खुस होता है, मस्जिद का एक मीनार होता है, गुंबद टाइप बना होता है, मेहराब होता है, ठीक है, उसमें कुरान पढ़े होते हैं, उसमें सफ़े हैं, मिंबर है, वुजू की जगह है, ऐसा कोई भी शायर जो इस्लाम का हो उसको किसी तौर पर भी ये अडॉप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, पॉइंट नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 1982 और 84, मैं प्रिसाइजली बता रहा हूं, ज़िया उल हक के जमाने में सिर्फ कानून ये पास हुआ था कि उन मस्जिदों को तोड़ा जाएगा जो 74, यानी उन मस्जिदों के मीनारों को, ये भी याद रखें मस्जिद नहीं तोड़ी जाती, ठीक है, यानी कोई ये कहे जी हमारी इबादत गाहों को तोड़ा गया या उन चीजों को खत्म किया गया, सिर्फ उनके तशख्खुस मिटाए गए जो मुसलमानों से थे, और वो भी वो जो 74 के बाद बनी थी। यानी आज भी अगर आप लाहौर में या रबवा में या फैसलाबाद में कई ऐसी इबादत गाहों पर जा सकते हैं जो कि कादियानियों की पुरानी बनी हुई हैं 74 से पहले, उनको नहीं तोड़ा गया। ये गलत फहमी है जो कादियानियों की तरफ से फैलाई जाती है कि जी देखो हमारी सारी मस्जिदों को, हमारी सारी इबादत गाहों को मस्मार कर दिया। ये कानून तय पाया था कि 1974 के बाद कोई भी ऐसी ये चीज नहीं बना सकते, और 1982 और 84 के बाद बिल्कुल भी नहीं बना सकते कि जिससे इस्लाम की झलक सामने आती हो। यही वजह है कि इनको कलमा नहीं लगाने दिया जाता, इनको कलमा पढ़ने की पाबंदी है, इसी तरीके पर कुर्बानी करने की पाबंदी है, हमारी तरह अजान देने की, नमाजें पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, कुर्बानी देने की, या इस्लाम की जितनी इबादत हैं या जितने शायर हैं उनको अडॉप्ट करने की इन पर पाबंदी है। ये 2 चीजों में फर्क है। ठीक हो गया मेरा भाई? जी मेरे यहाँ तो इसमें भी ये बोल रहा है, ये क्या बोलते हैं, क्या चीज है, क्या भाई? मेरे यहाँ उसको कादियानी को काफिर नहीं बोल सकते हैं, बोलते क्या चीज है? कादियानी को क्या नहीं बोल सकते हैं? काफिर नहीं बोल सकते। अच्छा, तो क्या बोले? यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है वो बोलती है कि बीजेपी को दफा करो। बीजेपी की ऐसी की तैसी, बीजेपी क्या है? बीजेपी इंडिया है? नहीं, बीजेपी तो खुदा है। वो फिर दिन में हमने तब नहीं माना बीजेपी क्या है। ये बीजेपी आरएसएस के पिल्ले क्या है, हमने तब नहीं माना जब ब्रिटिश की हुकूमत थी, ऐसी की तैसी हो। उस वक्त भी फतवा था इनके ऊपर, आज भी है और रहेगा। बीजेपी बूजेपी। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बीजेपी। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद दानियाल साहब हमारे साथ हैं, हम चंद मिनटों के अंदर जो है वो कंक्लूड करके चल रहे होंगे जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। मेरा भाई आपसे बात हो रही है। आमिर भाई, मेरा एक सवाल था, ये कादियानी से रिलेटेड ही था कि वो ये आपने जैसे अभी बात की कि उनकी मस्जिदों को इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि वो सिंबल्स यूज़ करते हैं जो हम मुसलमान करते हैं। लेकिन आमिर भाई, ये एक बात मैं करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर, क्योंकि पाकिस्तान में ही इनका वो डिसीजन हुआ था ना 74 में, इसलिए मैं उसके हवाले से बात करूँगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर शरीयत 100% नाफिज हो जाती है, लेट्स से इंशाल्लाह हमारा भी ये ख्वाहिश है, तो क्या कादियानियों को मुर्तद समझ के कत्ल किया जाएगा? एक पॉइंट मेरा दूसरा ये कि इनकी जो मस्जिदें हैं उनको पिछले हमने कुछ अरसे में देखा है, पिछले 15-20 सालों में, कि इनकी मस्जिदों के अंदर बाकायदा तौर, मस्जिद तो खैर नहीं, इबादत गाहों में बॉम्ब ब्लास्ट करके इनको कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि ये कादियानी है और ये क्योंकि हमारे सिंबल्स नहीं यूज़ कर सकते, और इनको साथ में इनके घर भी वगैरह कुछ अक्सर सुनने में आते तोड़े जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? ये 2 बस बातें मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुर्तद, हर मुर्तद वाजिबुल कत्ल नहीं है, इस पर हमारा सीधा मौक़िफ़ है, ठीक है ना। मैंने इस पे 2 प्रोग्राम्स किए हुए हैं। फारूक भाई किधर पड़े होंगे, जैतून लाइव पे हैं या प्लस पे मुर्तद की प्लस पे, उस पे लाइव पे भी कर दिए थे अपलोड मैंने। जी लाइव पे भी हो गए होंगे, आप उसको देख लें। मुर्तद के हिसाब पे 2 एपिसोड्स में प्रोग्राम किए हैं। हर मुर्तद वाजिबुल कत्ल नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो
قادیانی 74 اگر آپ نے سیاسی طور پر لینا ہے تو یا اسٹیٹ لیول پر لینا ہے تو وہ تو 74 میں بحث ہوئی. قادیانی کافر تو تبھی ہو چکے ہوئے تھے جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے اس کو مانا نبی. ٹھیک ہے, اب آپ نے فرق سمجھنا ہے. قادیانی جس وقت ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے, وہ دو صورتوں سے خالی نہیں. مثال کے طور پر یا تو اس نے قادیانیت قبول کی ہے یا وہ پیدائشی قادیانی ہے, بائی برتھ کسی احمدی گھر میں یا قادیانی گھر میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ قادیانی اگر شریعت نافذ ہوتی ہے, وہ قادیانی جنہوں نے قادیانیت کو قبول کیا ہے, وہ اگر اصرار کرتے ہیں فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں اور زنادقہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ 2-3 ٹرمز میں نے ہیوی بولی, ان کو آسان کر دیتا ہوں. یعنی وہ اسلام کے خلاف پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی ایک نبی ہے, اس کو مانو, امام مہدی آ گئے ہیں, عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں, لہذا تم لوگ بھٹک گئے ہو, ہمارے پہ آؤ اور ہماری تکفیر کریں. ایسی صورت میں اس قادیانی کو جو زنادقہ کی کیٹیگری کے اندر ہوگا اور جس نے قادیانیت قبول کی ہوگی, وہ بندہ شریعت نافذ ہونے کے بعد واجب القتل ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہ ساری شرطیں آپ نے دیکھ لی, کیا کیا کنڈیشنز ہیں. ان میں سے ایک کنڈیشن بھی مس ہوگی, حد نہیں لگے گی. ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں, اور وہ بھی اسٹیٹ کرے گی. یہ واجب القتل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی بھی بندہ اٹھ کے تو لا دے, کوئی بندہ اٹھ کے گولی مار دے یا بم چلا دے. پاکستان میں یہی ہوتا ہے نا, مسجدیں. نہیں, غلط ہے. پاکستان کی بات ہی نہیں ہو رہی, آپ نے شریعت کی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا, شریعت نافذ ہونے کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا. جی. تو یہ ٹرک نہیں کرنا. ٹرک یہ ہوتا ہے کہ بات کرتے ہیں شریعت کے نفاذ کی اور پاکستان کے عمل کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. دو چیزوں میں فرق سمجھیں, یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. جب آپ پاکستان کے ماحول کی بات کر رہے ہیں تو شریعت کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. وہاں تو ڈرامے بازی چل رہی ہے, شریعت کا بھی مذاق اڑ رہا ہے, بلکہ شریعت کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جڑا والا میں دیکھ لیا ہم نے, جو تماشا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں تک بات ہے شریعت کے نفاذ کی, تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بندہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. قانون اپنا رستہ بنائے گا, عدل اور انصاف اپنا رستہ بنائے گا, ورنہ تو فساد فی الارض مچ جائے گا. کوئی بندہ اٹھ کے کہے گا جی یہ قادیانیاں پڑھ کے مار دو جی, بعد میں کہہ دے مار دو چلو جی. تو ایک تو یہ چیز ہے, پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, سیدھی بات ہے. قانون کے مطابق جو ہوگا ہم اس کو آن کریں گے اور انڈورس کریں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اب وہ قادیانی جو پیدائشی قادیانی ہے, اس قادیانی وہ واجب القتل نہیں ہے, وہ تو کافر ہے. ایک قادیانی جو قادیانی کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ تو کافر ہے. یہ ایسے سمجھیں کہ مرتد کی اولاد اگر کیا ہوگی, مثال کے طور پہ ایک ملحد ہے, اسلام چھوڑ کے ملحد ہو گیا اور اس نے اپنی اولاد کو بھی ملحد بنا دیا ہوا ہے, تو مرتد تو باپ ہے, بیٹا کیسے مرتد ہوا؟ ارتداد کی ڈیفینیشن میں ہے کہ اپنے عقیدے سے پھرنا. سمجھ رہے ہو؟ مرتد کہتے ارتداد کہتے ہیں کسی کا اپنے عقیدے سے پھرنا, اپنے نظریے سے پھرنا. اب ایک بچہ مرتد کے گھر پیدا ہوا ہے قادیانی کا, وہ اپنے عقیدے سے پھرا کب ہے؟ ٹھیک ہے, وہ پھرا کب ہے؟ اس کو تو وہ تو گھر میں اسی میں پیدا ہوا, تو اس کو کافر کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا. مسلمان نہیں ہوگا, قادیانی کافر ہوگا, مگر وہ واجب القتل نہیں ہوگا, اس پر دعوت پیش کی جائے گی. ہاں, اب وہ کنڈیشن ایڈ ہونے لگی ہے. اسی لیے میں نے کہا, میں نے 2 پروگرام ڈیٹیل کے اندر کیا کہ مرتد کس وقت واجب القتل ہوتا ہے اور کس وقت وہ جیل میں ڈالا جائے گا, کس وقت اس کی توبہ قبول ہوگی. یہ پوری ڈیٹیل میں نے 2 پروگرامز کے اندر ڈسکس کیا, ایسے 2-2.5 سال پہلے. اچھا, اب ایک پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, اب وہ قادیانی جو قادیانی بچے کے گھر میں پیدا ہوا, اب مان لو کہ وہ مرتد تو نہیں, مگر وہ فساد فی الارض اور زنادقہ کی شرط اس میں آ گئی ہے. وہ بڑا ہوا اور بڑا ہو کر اسلام کے خلاف کیمپیننگ کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی جو آج کے قادیانی سارے نہیں, جو مشنری قادیانیز ہیں جو کر رہے ہیں کننگ, ٹھیک ہے, مربی, معلم, ان کے جو سکولرز ہیں, مشنریز ہیں, وہ جو کر رہے ہیں, یہ زنادقہ کی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں. اب ان کے سامنے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مرتد جب واجب القتل, جب مرتد کو قتل کی حد ہوتی ہے, اس سے پہلے اس پر توبہ پیش کی جاتی ہے. یہ بھی یاد پوائنٹ رکھنا آپ نے. تو استتابۃ المرتدین کا پورا ایک چیپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر. توبہ, استتابہ کہتے ہیں, استفعال سے نکلا ہے. استفعال جس باب, یعنی توبہ میں استفعال استتاب ڈالیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے توبہ کا مطالبہ کرنا, کہ کیا تم اپنے عقائد سے رجوع کرتے ہو, کیا تم معافی مانگتے ہو, کیا تم رجوع کرتے ہو, اور پھر علماء اس سے دلائل دے کر اس کو واضح کریں کہ تم اس سے واپس آ جاؤ, یہ قائد درست نہیں ہے, جسے کہتے ہیں حجت تمام کرنا. تو اسٹیٹ لیول پر استتابۃ المرتدین کا پورا پروسیس ہوگا. اگر وہ اس پروسیس کو نہیں مانتا اور اپنے عقائد پر ڈٹا رہتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں پھر جیل میں رکھا جائے گا. اور
तुम अगर इस चीज से बाज आते हो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, और अगर फिर वो कॉन्स्पिरेसीज करता है, उस चीज से बाज नहीं आता, फिर वो वाजिबुल कत्ल होता है स्टेट लेवल के ऊपर, ये जानना चाहिए। ठीक है, यानी इस्लाम अपने स्टेट के अंदर किसी ऐसी किस्म की, एक मिनट फारूक भाई निकल गए हैं यार, की करिए हूं ए काम खराब है ना हूं, फिर मैं की करा किनू कड्डा। अच्छा दानियल भाई आपकी बात हो गई है ना, तो आपसे इजाजत ले लूं। फारूक भाई फौरन ज्वाइन कर। आमिर भाई कोई एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम करे ना, बड़ा मजा आता है, बस यही कहना था। जरूर मैं करूंगा जी, जरूर करूंगा, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जरा यूट्यूब पे चले जाएं। अच्छा फारूक भाई जरा आ जाएं, क्योंकि शेख साहब भी फिर आपको वो प्राइवेट चैट आप देख पाएंगे। किधर है आप, बैक स्टेज हैं? हाँ अब आप आए हैं। अच्छा आप ना फारूक भाई इस चीज पे भी नजर रखिएगा कि शेख साहब अगर आना चाहें प्राइवेट चैट पे नजर रखिएगा, और शेख साहब अगर कहें कि वो आना चाहते हैं तो उनको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं फिर कॉलर्स में लगाऊंगा तो ये ना हो शेख साहब अनअटेंडेड रह जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी सूरत हाल है, इससे गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। कानून कोई भी अपने हाथ के अंदर नहीं लेगा, ठीक है ना जी। अनट्रेंड बॉय हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आमिर भाई। जी भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई। आज के मुद्दा पर को बात करना चाहते हैं? जी नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था बहुत दिन से, बस आपको सुनता रहता हूँ पूरे दिन। बस एक सवाल था, अब अगर क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं तो मैं उस पर कर लूंगा, अगर आप इजाजत दे तो मैं अभी कर सकता हूँ। आप उसी दिन करिएगा, आज के टॉपिक पे कोई बात होती तो जरूर लेते, ठीक है बॉय? जी भाई, अल्लाह आपको खुश रखे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, आमीन जज़ाकल्लाह मेरा भाई। यूट्यूब पे चले जाइएगा, बहुत शुक्रिया। लो जी बस एक कॉलर जो हैं वो, एक मिनट, ये सना करके कोई फीमेल हैं, शायद सिस्टर है हमारी, इनको ले लेता हूँ। जी सिस्टर। अच्छा ये जा चुकी हैं, तो इस्लामिक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनको ले लेते हैं। जी इस्लामिक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम जी भाई। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने रखा यहाँ पर इस ताल्लुक से, कादियाना की ताल्लुक से। काफ़ी कुछ हमारे कॉलर हैं जो उनको भी थोड़ी कन्फ्यूज़न इस मामले से थी, तो एक अच्छी कोशिश हुई। अल्लाह ताला प्रोग्राम को कामयाब करे और कबूल फरमाए, और बस दुआएं आपके लिए, मेरे लिए भी दुआ करते रहें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ठीक है जी, हम आगे बढ़ जाते हैं यार। एक चीज मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ, जिस किसी को भी ये मसला समझना है कि फेक एक्स मुस्लिम्स में कैसे ये एंटर होते हैं, ये मैंने एक बड़ा सिंपल सा दस्ती सा झटका देसी सा आपको चार्ट दे दिया स्क्रीन पर। ये देखें, कादियानी होगा वो अपने आप को सुन्नी मुसलमान प्रिटेंड करवाएगा, ठीक है ना। इस्माइली होगा वो शिया मुस्लिम बन के सामने आएगा, और फिर ये कहेंगे जी हमने ओहो हो बड़ी तहकीक की, बड़ी इंटेंसिव स्टडी की, बड़ी हम जनाब क्लासिकल अरबी पढ़ते रहे, हमने जनाब चट कर दिया, पट कर दिया तफासीर को और शुरूहात को, और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम फेक एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। चलो जी अब सुपर चैटें निकाल लो, जेबें ढीली कर लो, और जनाब चिल्लर हमारे सामने फेंकना शुरू कर दो, और हम आपके सामने 8-8 10-10 घंटे ठुमके लगाएंगे। ये चक्कर है जी सारा। शेख साहब वेलकम बैक। मेरे ख्याल से शेख साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो कॉलर लें या उसको कंक्लूड कर दें, क्या कहते हैं? जैसे आप ले लें मेरा ख्याल ले लें, ठीक है ठीक है जी। हमारे साथ यार ये टाइगर ग्रुप करके हैं, आप मुसलमान हैं यार? जी अस्सलाम वालेकुम। आप मुसलमान हैं? जी भाई। तो आपने ये आईडी का नाम क्या रखा हुआ है? ये मेरा टाइगर ग्रुप ना। नहीं, ये नाम क्या है? वो मैंने दूसरी आईडी बनाई पहले, तो जो बस थी फिर वो सही बना। ऐसे आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ इस तरह ये दो नहीं, सीधी बात, इधर ये दूसरी तीसरी आईडी नहीं बनाए। आईडी हिंदू की है तो हिंदू रहें, मुसलमान है तो मुसलमान रहें, ऐसे नहीं जी। हम ना अपने साथ ज्यादती होने देंगे ना हिंदुओं के साथ ज्यादती होने देंगे, हम लड़ेंगे दू बदू, ठीक है ना मेरा भाई। मेरी आपसे गुजारिश है, अपना नाम ठीक करें, फिर मैं आपको ले लूंगा मेरा भाई, गुस्सा मत कीजिएगा, मगर जो बात मैं कह रहा हूं आपको इसकी समझ बाद में आएगी। जवेद भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई।
جی عامر بھائی ٹاپک سے ہٹ کے کچھ سوال لے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں ٹاپک پہ ہی بھائی جاوید بھائی، ٹاپک پہ ہی. چلیے میرا چھوٹا سا ہی سوال تھا، چلیے ٹاپک سے ہٹ کے نہیں لے رہے ہیں کوئی بات. چلیں تھینک یو جاوید بھائی، بہت شکریہ. یوٹیوب پہ چلے جائے گا میرا بھائی، برا کوئی بھائی نہ مانے، جو بات سچ کیا بھائی کریں گے، کیا کریں اب. یہی ہم ہندوؤں سے گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ فیک آئیڈیاں نہ بناؤ، فیک آئیڈیاں نہ بناؤ، ٹھیک ہے. مسلمانوں کی آئیڈیاں ایکس مسلم فلانا، ایچ مسلم فلانا، بعد میں پتہ چلتا ہے بیچ میں سے وہ کمار سانو نکل آیا، ہندو نکل آتا بیچ میں سے. اس طرح نہ کریں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، نہ ہم نے اپنے ساتھ زیادتی ہونے دینی ہے. انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائے میرا بھائی، میری گزارش ہے آپ سے. باقی آپ اپنی مرضیاں کرو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. عبداللہ بھائی ہیں. جی بھائی عبداللہ بھائی، مائک جی میوٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے السلام بھائی. علیکم. جی عامر بھائی، میں ایک نظم پیش کرنا چاہ رہا تھا، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، ایک جی چھوٹے سا مختصر، پڑھ لیں. اگر اجازت ہو. جی پڑھ لیں، مصرع پڑھ لیں. جی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، لہجہ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. ماشاءاللہ. ان کے بعد ان کا جس مختصر کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ تھے جی، بہت شکریہ. بڑی پیاری نظم اور نعت ہے یہ، مظفر وارسی صاحب کی غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. جی تو یار ٹاپک پہ کسی کا سوال وغیرہ بھائی وہ پوچھ لیں. اب بھائی آتے ہیں کہتے ہیں جی ٹاپک سے ہٹ کے سوال، پتہ بھی ہے نہیں لینا، پھر بھی بیٹھے ہیں اب تو بھائی ٹاپک پہ کسی کو سوال پوچھنے دیں، جگہ لینے دیں کسی کو. آپ کی بڑی مہربانی. سفیان بھائی جی ٹاپک پہ. جی سفیان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. بھائی میرے ساتھ ایک بات ہوئی تھی. میرا ایک دوست ہی ہے، اصل میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایتھیسٹ ہے یا ایگنوسٹک ہے، مگر اس نے ایک سوال کیا تھا اور میں نے ایک جواب دیا تھا اس کو بھائی میرے سفیان بھائی قادیانیت کے حوالے سے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے، ان کو اپنی بات تو رکھنے دیں، آپ بات تو سنیں. تو میں نے صرف ایک جواب دیا تھا اس کو کہ بھائی کوئی ایک، میں کھڑا ہوں، کوئی ایک شخص میرے پاس سے گزر رہا ہے اور وہ مجھ سے کہے کہ بیٹا اصل میں مثال کے طور پہ عبداللہ آپ کے والد نہیں، آپ کا والد میں ہوں، اصل میں میری دلیل تو سنو. تو کیا مجھے اس کو جواب دینا چاہیے یا اس کی پٹائی کرنی چاہیے؟ اب یہ قادیانی بھی اسی طرح کے ہیں کہ بھائی اصل میں یہ بھی نبی ہیں، ہماری دلیل تو سنو. تو ہمارا ضمیر تو گواہ نہیں کرتا کہ ان سے ہم بات کریں بلکہ ان کی دھلائی کریں. ہمارے باپ سے زیادہ، ہماری ماں سے زیادہ ہمیں غیرت آتی ہے نبی کے نام پر. بالکل.
آنی بھی چاہیے، بالکل آنی چاہیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سفیان بھائی ہمارے ساتھ تھے، بڑی معقول دلیل انہوں نے دی ہے، مگر کسی کی پٹائی پٹوئی نہ کریے گا یار، دلائل دلول دیجیے گا، بس یہی میری گزارش ہے. حسن گیلانی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بات لے لیتے ہیں. السلام علیکم عامر بھائی، شیخ صاحب، ایلینا سیس اور اہی بھائی، سارے پینلسٹ کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. جی اچھا عامر بھائی، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ آپ لوگوں کو بڑا ارنیسٹلی اور آنیسٹلی فالو کرتے ہیں. میرا ایک بڑا چھوٹا سا سوال ہے کہ آج کے ٹاپک قادیانیت پہ کے حساب سے، جی ٹاپک کے اوپر یہ جی کہ جی جی قادیانیت کے حساب سے ہمارے، کیونکہ میں کچھ لوگوں کو سنتا ہوں، ایک تو وہ ڈاکٹر اسرار ہیں اور ایک ہیں انجینئر محمد علی مرزا. تو ٹھیک ہے. بہت سے اس طرح کے اسکالرس ہیں جو کہ محمد انجینئر کو جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ قادیانی ہیں، یہ احمدی ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے؟ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ایزی لوگ کہتے ہیں ان کے پروپوگنڈا اور ان کے ایجنڈا کو لے کر آگے چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بھائی، اپنا خیال رکھیے گا. اچھا لگا بات کر کے. ہمارے ساتھ فی امان اللہ. انصاری نعیم صاحب ہیں. جی انصاری بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. جی بھیا. جی بھائی. اچھا آپ بھی چلے گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا بھائی. ہمارے ساتھ شاہد شبھائی بھائی ہیں. سبھائی. جی بھائی. جی بھائی. شاہد بھائی. شاہد بھائی مائک میوٹ ہے آپ کا. شاہد بھائی مائک میوٹ ہے آپ کا بھائی. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی جا چکے ہیں. ہمارے ساتھ راویہ چودھری کر کے، شاید یہ سسٹر ہیں، اگر راویہ نام فیمیل ہے. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی آ رہی ہے آواز؟ کیا ہوا ہے؟ یہ سارے جا رہے ہیں جی. مجھے لگتا ہے سگنل مل گیا ہے کہ اسٹریم کو اینڈ کیا جائے. شیخ صاحب آپ کی طرف، پھر الینا سسٹر کی طرف. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے تو میں بڑا جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ رہا ہوں احمدیوں کے حوالے سے اور اسماعیلیوں کے حوالے سے، کہ کوئی ایک سنگل بھی سامنے نہیں آیا کہ وہ آ کر اس چیز کو رکھتا کہ جس چیز کو وہ لے کر چل رہے ہیں وہی اسلام ہے یا نہیں. اگر وہ اسلام ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم احمدی تھے پھر ایکس مسلم ہو گئے تو وہ جنون ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا موقف ٹھیک ہے کہ جو یہ فیک ایکس مسلم پتہ چلتا ہے کہ احمدی ہیں یہ ہیں وہ، تو وہ ان کا اسلام سے پہلے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، تو بعد میں کیا ہے. جی شیخ صاحب اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ عامر. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ دعوت دینے کا، اور تمام پینل کا کہ انہوں نے بڑے تحمل سے اور بڑے صبر سے یہ وقت جو ہے اتنا لمبا انہوں نے سنا. بات جن لوگوں تک بات پہنچانے کی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت نہیں آ سکے تو بعد میں ان چیزوں کو دیکھ سن لیں گے. آپ اپنی یہ کوشش جاری رکھیے اور اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ کرتے رہیں جس میں آپ ان کو دعوت دیں. وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بات سنی جاتی ہے، غور کی جاتی ہے، پھر کبھی نہ کبھی انہیں موقع ملتا ہے یا وہ کہیں نہ کہیں آ کے تو آپ سے اسی سلسلے میں بات کر دیتے ہیں. جہاں تک یہ آج کے پروگرام کا تعلق ہے، مطلب سسٹر علینا نے آپ یہ کہہ لیں کہ آغا خانی یا اسماعیلیز کے بارے میں وہ جو معلومات دی ہیں، عام حالات میں میرے پاس بھی وہ چیزیں نہیں تھیں، لہٰذا میں خصوصی طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ دونوں حضرات کا بھی جنہوں نے انہیں موقع دیا اور انہوں نے آ کے بات کی. اسی چیز کی تمنا کے ساتھ کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی مزید توفیق دے. بہت شکریہ. جزاک اللہ شیخ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح دعوت پر لبیک کہا اور ایک لمبے سلسلے کے لیے آپ بیٹھے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ موضوع کئی مہینے سے میرے ذہن میں تھا، مگر کسی نہ کسی
مصروفیت کی وجہ سے یہ موضوع رہ رہا تھا، مگر الحمدللہ اس موضوع کو فرقہ واریت سے پاک رکھتے ہوئے اور اس موضوع کو ذاتی اور نجی تعصب سے اور اناد سے پاک رکھتے ہوئے خالصتاً اصلاحی انداز میں، تنقیدی انداز میں اور معلوماتی انداز میں ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی فرقہ واریت کے سوال کو یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی شگوفے مگوفے کو ہم نے انٹرٹین نہیں کیا، کیونکہ ہمارا مقصد اسلام سب سے اوپر، شخصیات پرستی نہیں، فلاں کو کون کیا کہتا ہے ہمارا کیا لینا دینا۔ اسلام کیا ہے اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے، شخصیت پرستی سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک کے آگے ہم نے جھکنا ہے اور اسی کی عبادت اور اسی کے دین کو فالو کرنا ہے۔ جب مسلمانوں میں یہ رویہ آ گیا اور وہ یہ چونچلوں سے نکل گئے، کوئی بھی کل کو مرزا قادیانی نہ بن سکے گا اور نہ کو آغا خانی بن سکے گا، ورنہ کبھی کوئی کسی طرح پگڑی پہن کر آ جائے گا، کبھی کوئی کسی طرح جبہ پہن کر آ جائے گا اور ہم یہی شخصیت پرستی کے اندر پھنسے رہ جائیں گے کہ اس کی کلین چٹ لے لیں، اس کی کلین چٹ لے لیں۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ علینا سسٹر آپ کچھ رکھ سکتی ہیں۔ جی شیخ صاحب، ہمیشہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوتا ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ سٹیج شیئر کرتی ہوں۔ آپ ماشاءاللہ سے میرے چینل پر بھی آیا آغا خانزم پہ 2 بار، اور وہ بھی بڑی انفارمیٹیو رہی اسٹریم، اور قادیانزم کے بارے میں بھی جاننے کو ملا۔ عامر بھائی بہت بہت شکریہ۔ میں آج کی اسٹریم سے نا امید اس لیے نہیں ہوں کہ ایک تو مجھے اندازہ تھا کہ کوئی اسماعیلی یا قادیانی شو اپ نہیں ہوگا، وہ تو ہمیں اب ڈرل ہو گئی ہے اس چیز کی، لیکن یہ کہ ایک وقت تھا کہ جب مجھے اپنا جب یاد آتا ہے وقت جب میں نے سٹارٹنگ میں نہیں تھی ووکل، میں اونلی کامنٹس میں یا یہاں وہاں اویئرنیس پھیلاتی تھی، کوئی سنتا نہیں تھا، پھر جگہ جگہ جاتی تھی کہ بھائی آپ لوگ بڑے ہو، آپ لوگ مفتیان کرام ہو، آپ لوگ مولانا صاحب ہو یا کوئی اسکالر ہو، آپ لوگ پلیز ہمارے اس جماعت کی بات کریں، آپ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیے، کیونکہ میں نقصان دیکھ رہی تھی۔ تو اس وقت نا امیدی تھی ایک کہ کوئی ہمیں پینل، ہمیں کوئی جگہ نہیں دیتا بات کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ خود سے بھی شروع کیا، اور آج یہ بھی موقع آیا کہ آپ کے چینل پر ہمیں بات رکھنے کا موقع ملا۔ اور مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ جس طرح نیچے لوگ لکھ رہے تھے کہ کیا اسماعیلزم کیا ہے، کون ہے آغا خانی، اب سوچیں کہ اگر ان تک آج ہماری یہ بات نہ پہنچتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس فضل سے اور آپ کے اس چینل کے ذریعے، تو یہ لوگ کسی بہکاوے میں کسی قادیانی سے، کسی اسماعیلی سے شادی کر کے بیٹھ جاتے اور ان کی بچیوں کے ساتھ جو ہوتا وہ تو ہمارے ساتھ ڈے ٹو ڈے کیسز آتے ہیں۔ تو اویئرنیس کے حساب سے یہ بہت بہترین سٹریم رہی، اور اس طرح کی سٹریم عامر بھائی ان فیوچر کبھی بھی آپ کے پاس تھوڑا سا کوئی موقع ملے تو ضرور ہمیں دوبارہ موقع دیجیے گا، کیونکہ کافی لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں اور مسلمان بڑی تعداد میں آپ کو سن رہے ہیں، تو ان کے گھر بچے رہیں، فتنے سے محفوظ رہیں، اس کے لیے جو ہے وہ آپ پھر بھی دوبارہ کوشش کیجیے گا۔ آہیر بھائی کا بھی بہت شکریہ، ایک شیخ صاحب کا بہت بہت دل سے دعائیں آپ سب کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اقبال کا یہ جملہ ضرور پڑھنا چاہتا ہوں کہ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، یہ مرزا صاحب کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گر اقوام ہے یہ صورت چنگیز، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ انگریزوں کی غلامی کر لو، ان کی اطاعت کر لو، چھوڑ دو اب دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ واہ مرزا صاحب واہ واہ، آپ کی آمد پر میں صدقے ہیں جی۔ تو یہ مقصد ہے۔ میں یہ شعر ضرور پڑھنا چاہتا تھا اقبال صاحب کا، ویسے تو انہوں نے فارسی میں بھی کہا ہے کہ شیخ اورا فرنگی غلام، اس کے وہ کہتا ہے شیخ، یہ جو شیخ صاحب ہیں یہ فرنگی کا غلام بناتے ہیں، گرچہ گوید، گرچہ یہ کلیم کرتا ہے کہ مقام با یزید، کہ میں با یزید کے مقام پر ہوں، اور کہتا ہے فرنگی کی غلامی کر لو۔ واہ بھائی واہ، یہ کیا ہے۔ تو آج کا پروگرام ماشاءاللہ میں اس حوالے سے تو ضرور کہوں گا کامیاب رہا، ایون دو کہ یہ لوگ نہیں سامنے آئے، اس سے پھر یہ اپنے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے ون سائیڈڈ پکچر پیش کی ہے، ہم جاتے تو ہم تہو بالا کر دیتے، ہر چیز کو نرالا کر دیتے، وہ الگ بات ہے کہ اپنے منہ کو کالا کر لیتے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ سامنے تو آئے کوئی نہیں، افسوس کے ساتھ، آتے تو بات ذرا کھل کر آتی، مگر ایٹ لیسٹ جس طرح لینا سسٹر نے کہا کہ کم از کم چیزیں تو کھل کر سامنے آئی ہیں۔ فاروق بھائی کا میں بڑا شکریہ ادا کروں گا بحیثیت ایک ہمارے کو ہوسٹ کے، انہوں نے آج بڑا ساتھ دیا۔
اہیر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ سامنے آنے والی بات کے اوپر یہ بڑے سمارٹ ہیں اس معاملے میں، جیسا کہ شیخ صاحب اکثر ہی ہمیں بتایا کرتے ہیں، یہ بڑے طریقے سے کھیلتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا ہمارے گراؤنڈ میں کھیلا جائے، ہم اپنی شرطوں کے اوپر. تو جب اب یہاں پہ انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ اسماعیلزم کے حوالے سے ایک پہچان ہے، کوئی تعارف چاہیے ہی نہیں ہے، جتنا کام کیا ہے. سسٹر لینا موجود ہے، قادیانیت احمدیت کے بارے میں شیخ صاحب سامنے بیٹھے ہیں. اب پھر سونے پہ سہاگا آپ بیٹھے ہیں حضور، ناچیز بھی بیٹھے ہیں. تھوڑا سا میں تو بولنا ہی نہیں سی جی، میں تو خاموش. شیخ صاحب نے بات کرنی تھی، پتا ہے جی، ان کو تو پتا ہے نا اسی جڑے اتنے معصوم انہوں نے تو پتا ہے نا. جیسے لتاڑا ہوا ہے آپ نے ان کو مناظروں میں جو وہ پڑھے ہیں ابھی تک زیتون کی ہسٹری میں. نہیں بعد میں فاروق بعد میں یہ پنجابی میں عامر نے کہنا تھا میں کوئی بولیا سوں. ہاں جی، تو وہ جو ہے جماعت سے باقاعدہ آرڈر جاری ہوتے ہیں، 4 چینلز کے نام آتے ہیں، 3 کے 4، اس میں ایک زیتون ایف ایم بھی ہوتا ہے ٹاپ آف دا لسٹ، اور وہ پرچیاں تقسیم ہوتی ہیں ربوہ کے اندر کہ ان چینل کو خبردار اپنے بچوں کو مت دکھاؤ، چھپاؤ، روکو، ان کی باتیں نہ سنو، یہ مرتدین ہے، یہ فلان ہے. حالانکہ سب پہ ٹھوپ دیا اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کدھر سے مرتد ہو گئے ہم. فاروق برا نہ ماننا، میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ اگر تم نے یہ بات نہ کی ہوتی تو میرے ذہن میں نہ آتی. یہ مجھے آج ہی خبر ملی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ان کے مرکز، یہ ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جب بھی آتا ہے نا، مطلب مسرور کی طرف سے، تو مرکز سے یہ افواہ پھیلائی گئی ہے ربوہ کے اندر کہ زیتون چینل کو بند کر دیا گیا پاکستان میں. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، in their dreams. یہ لکھنا بھول گئے ہوں گے. یہ لیٹسٹ ہی آنیسٹلی، اور بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی نوٹیفیکیشن ایسا نہیں موصول ہوا پاکستان سے. شیخ صاحب انہوں نے کو پاکستان کا نام کو ربوہ تو نہیں رکھا ہوا، وہاں لوگوں کے انٹرنیٹ بند کروا دیے ہوں گے. میں بھی انہوں نے ان کی مراد ہو کہ پاکستان میں احمدیہ کمیونٹی کے اندر بند کر دیا گیا، ان لوگوں نے آپس میں کہیں کو کر لیا، ایسا کچھ ہو. لیکن گورنمنٹ سطح پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. یا شیخ صاحب وہ پنجاب، شیخ صاحب سوری تھوڑی بات، شیخ صاحب ہو یا ہو سکتا ہے انہوں نے ادھر اعلان کروایا ہو. وہ پنجابی دی ایک مثال ہے، اول بول، ٹھیک ہے، وہ گال پا کے انہوں نے کیا ہوگا کوئی نہ دیکھے تو ٹھیک ہے یار. میں صرف یہ آپ کے توسط سے یہ بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ سلسلہ جو پاکستان میں لوگ ہمیں دیکھ سن رہے ہیں، وہ جان لیں فاروق صاحب نے اس چیز کے باقاعدہ انکار شیخ صاحب میں تو ایک اور گل دساں، وہ بے فکر رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری تو آڈینس زیادہ ہے یو کے والی سائڈ سے اور ادھر سے جرمنی سے. اور پاکستان میں نہ کوئی احمدی کو کسی کو بیچارے کو نہ کوئی ان کو نصیب ہو رہا ہے انٹرنیٹ، اور نہ کوئی دوسرے لوگ. میکسیمم زیادہ ہماری آڈینس اس سائڈ پہ، تو بند کروانا ہے تو ادھر جا کے کرواؤ، یہاں ذلیل ہونے کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو احاطہ خاص میں سنا جاتا ہے ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ چیز ہے. شیخ صاحب پاکستان میں اگلے ایم ٹی اے دی 0 ویورشپ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ادھر ان کا خلیفہ جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے، اپنا ہی ایڈمن نیچے بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے محض اللہ کے فضل و کرم سے نعرہ تکبیر، آگے جواب دینے والے کوئی نہیں. عامر یقین کر لو کہ احاطہ خاص کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ زیتون نہ سنا دیکھا جاتا ہو. کیا بات ہے، کونوں تک پہنچاؤں گا جی. سلسلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو اس پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ ہمیں وہاں تک تو بہرحال نہیں ہو تو شیخ صاحب یوٹیوب بتا دیتی ہے، اصل میں فوری ای میل آ جاتا ہے کہ فلاں کنٹری کی گورنمنٹ آپ کو رپورٹ کر رہی ہے. ایسا کوئی شور نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو جی، بہت کی خبریں ہیں الحمدللہ. اچھا جی بس کنکلوڈ کرتے ہیں جی اس کو، مجھے عامر بھائی نے موقع دیا تھا. اچھا میں وہ بات چلیں ٹھیک ہے ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کیوں ہم یہ دیکھتے ہیں، عامر بھائی نے اس کے اوپر گفتگو کر دی اور میں بھی چاہ رہا تھا تھوڑی سی اس کے اوپر 1 منٹ بات کر دوں کہ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے شگوفے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آتے ہیں. حالانکہ پہلے ہمیں کلیئر بتایا گیا اسلامک لٹریچر کے اندر، صاف پتہ ہے ہمیں سب کچھ کہ جھوٹے آئیں گے، یہ دجال اور اس طرح کے لوگ اور یہ ڈرامے بازیاں کریں گے. پھر بھی اب دیکھیں جو بھی ہو، اب وہ کافر ہیں کیا بھی ہے، کبھی تو وہ مسلمان تھے ان کے بڑے جن کو ورگلایا گیا، جیسے شیخ صاحب کے بڑے تھے، ان کو بہلایا گیا، پھسلایا گیا. تو یہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں ان چکروں میں؟ وہ عامر بھائی نے بات کر دی، یہ ہے نا عقیدتیں
اور محبتیں اور نذرانے اور چڑھاوے، آؤ جی پیر صاحب، استاد محترم، شیخ صاحب، شاہ جی، یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی مصیبت ہے، اور اس چیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا۔ خدا کے بندے ہوش کریں، اپنی عزت کو پہچانیں۔ قرآن آپ کو ایک مسلمان کو کہاں پہ لے جانا چاہتا ہے اور آپ کدھر لگے ہوئے ہیں۔ اقبال مر گیا بیچارہ کہتا خودی کو کر بلند اتنا، اور آپ جو ہے نا گڈھے کھودنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نیچے کہیں جا کے بیٹھ کے نا جو مل جائے۔ کوئی بندہ، میں کسی کو صحیح یا غلط نہیں کہتا، یہ موضوع چھیڑنے کی کوشش کی گئی، بھائی ٹھیک ہے صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کو اتنے اعلیٰ درجے پہ بٹھانا کہ جگہ جگہ جا کے جناب بس جی اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر اس کو کسی نے غلط کہہ دیا لڑ جائیں گے مر جائیں گے، بھائی اس کے اوپر کیوں اس کو غلط، بھائی وہ ایک انسان ہے۔ یہاں سے عقیدتوں سے یہ مصیبتیں شروع ہوتی ہیں، پھر کل کو وہ بندہ کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے تو اندھ بھکت سارے پیچھے لیٹ جاتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی جگہ فٹ کر کے دیکھ لیں، یہ اندھ بھکتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ پیسے وہ لے رہے ہیں، بچیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، سب ڈرامے کر رہے ہیں، ایک احمدی آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں جی حضور مین آف گاڈ ہے جی، حضور ہیں تو بس سب ختم ہے۔ ان چیزوں کو نکالیں، نکلیں ان سے باہر، اپنے آپ کو بھی پہچانے، آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی اللہ نے اتنی عزت و تکریم دی ہے جتنی کسی اور کو ہے۔ وہ کہاں سے کیا آپ اسلام، اچھا ٹھیک ہے فار ایگزامپل سچ میں خلافت ہوتی، صحیح ہوتا تو آپ جا کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، وہاں تو کوئی بھی عام شخص پوچھ رہا ہے۔ اور عامر بھائی نے جو ایگزامپل دی کتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ یار مر جائے بندہ شک کرنے سے پہلے اور کوئی بات کرنے سے پہلے، کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن وہ اپنی ذات کو کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ بنا رہے ہیں اور صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی شیطان تمہارے دل میں یہ بات نہ ڈال دے، میں اپنی وائف کو چھوڑنے جا رہا تھا، اور دیکھیں کتنی مطلب انہوں نے دی نا، ایک رسپیکٹ ہی دی کہ ان کو اگر شیطان بھی وسوسہ ڈالے تو میں کلیئر کر دوں اس چیز کو۔ لیکن آپ اپنی طرف دیکھیں جہاں یہ عقیدتیں اور اندھ بھکتیاں چڑھی ہوئی ہیں تو یہاں تو کوئی کسی کی عزت نفس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے نا، بس جو حضور کا حکم ہے باجی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے نکلیں، بس یہی میرا پیغام تھا۔ شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ ایک شیخ صاحب کا ایک بار پھر، اور علینا سسٹر کا بھی اور اہیر بھائی کا بھی بڑا بڑا صد شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یقیناً وقت نکالا اور آپ لوگوں کے ساتھ اور میرے ساتھ گفتگو کی، جس سے کافی کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئیں۔ میں ہمارے ان دوستوں سے بڑی معذرت خواہ ہوں، بڑی معافی چاہتا ہوں کہ جن کی دل آزاری ہوئی ہو، آج اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے دوستوں کو تھوڑا ٹیکنیک کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بھئی جب ایک پروگرام کسی مدے پہ ہو رہا ہے تو ہمیں پریسائزلی اسپیسیفکلی اسی مدے کو لے کر چلنا چاہیے، ورنہ سٹریم کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب کبھی اوپن کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے تو اس پہ کبھی آپ کھل کر کس طرح کے سوالات کر لیا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں میرا بھائی، فرقہ واریت کے لیے چینلز موجود ہیں، ادھر جائیں ٹکرے ماریں، اپنی انرجی کو ضائع کر دیں، جائیں ادھر نہیں چلے گی۔ ایمان یونین کے کسی پلیٹ فارم کے اوپر، زیتون کے پلیٹ فارم کے اوپر، دوسرے ہمارے ساتھیوں کے پلیٹ فارمز کے اوپر جو قرآن اور سنہ کے منہج کو سمجھ گئے ہیں، جو مسلمانوں کے اتحاد کو سمجھ گئے ہیں، جو مسلمانوں کی اس وقت عالمی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری عالمی سطح کے اوپر ہمارا حال کیا ہوا ہے، تو میرا بھائی ہم تو فرقہ واریت سے بھائی ہم ہارے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ کو ادھر سے پگڑی چوک کے آ جاتا ہے، وہ آگے کہتا ہے جی مجھے سب پلانٹ ارتھ کے اوپر مجھے جان لو، بس مجھے پوچھو۔ بھائی یہ دو ہاتھ جڑے ہیں، ہم تھک گئے ہیں بھائی، ہم تھک گئے ہیں۔ آپ اپنے اپنے بوریا بسترا اٹھائیں اور آپس میں ٹکرے ماریں، ٹھیک ہے جی؟ ہماری بس ہو گئی ہے، ہمیں آپ بارڈر پہ رہنے دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے گدوں کی طرح، لومڑیوں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح اسلام کے جسد مقدس کو نوچنے کی کوشش کر رہا ہے اسلاموفوب۔ وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مرتد ہو، وہ آریہ سماجی ہو، وہ جناب پتہ نہیں کون کچھ کیا ہو، قادیانی ہو۔ اور یہ ہمارے جناب ادھر آ کے انہوں اپنی چھوٹے چھوٹے کمروں کی رولے پڑے ہوئے ہیں۔ اے جی سانو من لو تے ہمارے بارے میں فلاں یہ کہہ گیا، فلاں یہ کہہ گیا۔ جان چھڑاؤ، دین کا کام کرو، سمپل، اور اتحاد اور جوڑنے کی بات کرو جو اصل چیز ہے۔ تو یہ میں رکھنا چاہ رہا تھا۔ اور ایک چیز بتا دیتا ہوں، جو لوگ طبیعت سے واقف نہیں ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو میں بتاتا چلوں، مجھے شدید اگر کسی چیز سے کوئی نفرت ہے نا، وہ فرقہ واریت ہے، شدید ترین۔ شاید اس سے زیادہ مجھے کسی چیز سے نفرت نہ ہو، میں مسلمانوں کے اندرونی چیز کی بات کر رہا ہوں۔ فرقہ واریت سے شدید نفرت ہے۔ جو بندہ مجھ سے فرقہ واریت کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی یا تھوڑی سی اس سے مجھے بدبو آنا شروع ہوتی ہے کہ وہ فرقہ واریت کی طرف جا رہا ہے کہیں،
یا شخصیت پرستی کی طرف جا رہا ہے یا کسی خاص ٹولے کی طرف جا رہا ہے اس کو کرنے کے لیے، بھائی میں اس کو ٹھڈا مار کے سائڈ پہ کر دیتا ہوں، مجھے وہ نہیں نظر آتا، سیدھی سی بات ہے۔ اب اس میں کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے، کسی کو لگے جی ہماری بےعزتی ہوگی ہے، فلانا ہوگی ہے، باڑ میں جاؤ، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس کو اسلام کی پرواہ نہیں ہے اس کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، جس کو اس وقت مسلمانوں کے حالات کی پرواہ نہیں ہے مجھے اس کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، جس کو اس وقت ضرورت کا نہیں پتا کہ مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ میرا ماننا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں مگر ایسے ہی ہے۔ ادھر ایک بندہ اٹھ کے دھروو راٹھی حافظہ اللہ نپور شرما کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، سیکولرزم پھیلانے کی بات کر رہا ہے، ملحدوں کے چینلوں کے نیچے جا کے کمنٹ ٹروتھ لور۔ میں کہہ رہا ہوں بند رہنے دو ہمارے منہ اس بارڈر کی طرف رہنے دو جہاں سے اسلام کے دشمن آ رہے ہیں، یہ نہ ہو ہم تمہیں پھرول کے رکھ دیں۔ جن کو میں نے اشارہ کر دیا ان کو سمجھ آ گئی ہے، پلانٹ ارتھ والوں کو، ہمارے منہ اسلام کے دشمنوں کی طرف رہنے دو، یہ نہ ہو بیٹا ہم آپ کی پوتلی کھول کر رکھ دیں اور کباڑا کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ نہ چھیڑ ملنگانوں، تیری مہربانی۔ پھر بعد میں خود ہی کہو گے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اسی چیز کے ساتھ جناب دوستو معذرت اور پیار محبت کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے۔ دوستو اپنا خیال رکھنا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹریم کے اندر، سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام۔